بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9th، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور جتنا سبق بھی ہم نے پڑھا ہے آپ نے اس کے سوال جواب جو ہیں وہ اپنی کاپی میں کر لیے ہوں گے۔ ہم نے 3 رکوع پڑھ لیے ہیں سورہ انفال کے، ٹھیک ہے، ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، اس کی 3 رکوع ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، سوال جواب بھی ہو چکے ہیں اور آپ اسے لکھ بھی چکے ہیں۔ اب ہم آج رکوع نمبر 4 پڑھیں گے سورہ انفال کا، ٹھیک ہے۔ سورہ انفال کے آپ کو پتہ ہے نا 10 رکوع ہیں جو ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں، تو آج ہم رکوع نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، ان اگر تتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یجعل لکم، تو بنا دے گا تمہارے لیے، فرقانن، حق اور باطل میں فرق کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ مومنو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق جو ہے وہ کر دے گا۔ اب پرہیزگار بندہ کون سا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو گناہ ہے وہ ان سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ متقی یا پرہیزگار بندہ کہلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومنوں کو پرہیزگاری کی ایک طرح سے تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں، کہ حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے، مطلب اگر سیدھے راستے پر چلو گے تو وہ راستہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے گا، کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، اور اگر تم غلط راستے پر چلو گے، شیطان کے راستے پر چلو گے، تو وہ تمہیں جو ہے وہ ناکامی کی طرف لے کر جائے گا اور تم جہنم کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو فرقانن کے معنی ہوتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، امتیاز کرنے والا، ٹھیک ہے۔ وَيُكَفِّرْ، اور دور کر دے گا، عنکم، تم پر سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل، بہت ہی فضل کرنے والا، عظیم، بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا فضل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ، اور جب، يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، چالیں چل رہے تھے وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، لِيُثْبِتُوكُمْ، تاکہ تمہیں قید کر دیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے، آؤ، یا یقتلو کا، تمہیں قتل کر دیں، آؤ، یا یخرجو کا، تمہیں جلا وطن کر دیں، وطن سے نکال دیں، یخرجو کا معنی ہوتا ہے نکال دینا، وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بھی ایک چال چل رہا تھا، وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، خیر الماکرین، بہترین چال چلنے والا ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ کیا چیز سکھائی جا رہی ہے؟ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہ واقعہ کون سا تھا؟ کہ کفار جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو کافر جو تھے وہ ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان اب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر مسلمان مدینے چلے گئے، وہاں پہ وہ جب آرام کی زندگی بسر کریں گے تو جو ایک طاقت بن جائیں گے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی ایک طاقت بن جائے گی جو کفار مکہ کے لیے خطرے کا باعث ہوگی۔ تو وہ اس کے لیے وہ پھر ایک جگہ جمع ہوئے، دارالندوا ان کا ایک مقام تھا جہاں پہ وہ جمع ہو کر صلاح مشورہ کرتے تھے، وہاں پہ وہ جمع ہوئے، تو وہاں پہ ان کے ساتھ شیطان بھی ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں وہاں پہ وہ گیا، اور انہوں نے مختلف قسم کی ترکیبیں بنائی۔ یہ جو چال چلنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، تو یہ مختلف قسم کی انہوں نے جو ہے وہ بنائی، ترکیبیں بنائی کہ اگر ہم جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو ہمیشہ کے لیے قید کر لیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے وہ ساری زندگی کے لیے ان کو قیدی بنا لیتے ہیں، یا پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا انہیں جلا وطن کر دیتے ہیں۔ اب 2 ترکیبیں جو تھی ان پہ کوئی بھی متفق نہیں۔ ایک تو قیدی بنانے والی کہ بنو ہاشم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ زور پہ ہیں اور اقتدار میں ہیں، تو وہ ایسا ہوگا، وہ طاقتور ہے، وہ انہیں چھڑا لیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اگر ہم انہیں نکال بھی دیں گے تو تب بھی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جائے گی، اور جو ہے اس کو بھی رد کر دیا گیا کہ اس طرح سب لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ واپس آ جائیں گے۔ تو تیسری جو ترکیب تھی نعوذ باللہ قتل کرنے کی، اس پہ سارے متفق ہو گئے، شیطان نے بھی اس میں ان کا ساتھ دیا جو ایک بوڑھے کی شکل میں وہاں پہ موجود تھا کہ یہ بہترین ترکیب ہے، اس طرح سے کر لو۔ تو اس طرح وہ جو ہے وہ اس ترکیب پر متفق ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، قالو کہتے ہیں، قد یقیناً، سمعنا ہم نے سنا، لو اگر نشاؤ ہم چاہتے، لقلنا تو کہتے،
مثل ھذا اسی جیسا، یعنی یہ جو کلام تم ہمیں سنا رہے ہو، یہ جو تم ہمیں آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہو، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام بنا کے لا سکتے ہیں، ہم بھی ایسی آیتیں سنا سکتے ہیں. ان ھذا نہیں یہ الا مگر اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں، پہلے لوگوں کی حکایتیں. یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے تو وہ اس کو پہلے لوگوں کی کہانیوں سے منسوب کرتے کہ یہ تو تم ہمیں پہلے لوگوں کے قصے سنا رہے ہو، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اپنے باپ دادا کے قصے ایسے ہی بیان کر سکتے ہیں. وَإِذْ، اور جب قَالُوا اللَّهُمَّ، کہا انہوں نے اے اللہ، ان کانا اگر ہے ھذا یہ ہوا الحق کا حق، من عندک تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ پس برسا علینا ہم پر حجارتاً پتھر من السماء آسمان سے، اب اتنا یا دے ہمیں بے عذاب علیم بہت درد دینے والا، بہت تکلیف دینے والا. تو جب انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اگر یہ تیری طرف سے یہ قرآن پاک حق ہے، یہ نبی بر حق ہے، تو ہم پر یا تو آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں اور کوئی اس سے زیادہ دردناک عذاب دے. وما کان اللہ، نہیں تھا اللہ لیعذبہم کہ انہیں عذاب دیتا، انتا جب تک آپ فیہم ان کے درمیان موجود تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک ان کے درمیان ان کا نبی موجود ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک عذاب نہیں دینے والا تھا باوجود ان کی خواہش کے، جب تک آپ ان کے درمیان موجود تھے. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ معذبہم کہ انہیں عذاب دے، وہم یستغفرون، اور وہ بخشش مانگ رہے ہوں. مطلب وہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے نا تو بخشش کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے. ایک تو یہ دعا مانگتے تھے اور دوسرا ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کا نبی موجود تھا، تو ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے رہا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی. وما لہم، اور نہیں، اور کیا وجہ ہے اللہ کی نہیں یعذبہم اللہ، عذاب دیتا اللہ انہیں. اچھا یہ نہیں پڑھنا، اچھا یہاں پہ اسٹاپ کر لیتے ہیں اپنا سبق. وَعَذِّبْهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہاں تک ہماری 5 آیتیں ہو گئی ہیں. تو ان میں جتنے بھی الفاظ مانی آئے ہیں، جتنے بھی مشکل الفاظ کے آپ کو میں نے مانی بتائے ہیں، وہ آپ نے خود سوچ سمجھ کے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح کے میں پیچھے جتنے بھی بتا دیے گئے ہیں، فام تیر حجارتن کو کیا کہتے ہیں، علیم کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، یہ یستغفرون، یہ اور پیچھے تتلا، ٹھیک ہے، سمعنا، ان سب کے آپ نے الفاظ مانی اپنی کاپی پر بھی لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم حاف رکوع کی ہم نے 5 آیتیں کی ہیں، انشاءاللہ آگے ہم پھر دوسرے سبق میں پڑھیں گے. ان 5 جو ہم نے آیتیں کی ہیں، ان میں ہمارے پاس مشق میں جو پہلا سوال آیا ہے وہ ہے اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو شروع کی ہے کہ اے مومنو، یہاں سے جو اللہ تعالیٰ نے شروع کی اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے کچھ انعامات بتائے ہیں مومنین کے لیے، تو وہ آپ نے لکھنے ہیں. اس کا جواب ہے تقوی. سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے تقوی کیا چیز ہے. پرہیزگاری کا مطلب ہر اس کام اور کلام سے خود کو بچانا ہے جس پر اللہ کی ناراضگی ہو. ایسا بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ سے خود کو بچاتا ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ متقی کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقوی کے درجہ ذیل انعامات بیان ہے. سب سے پہلے تو ہمیں تقوی کے بارے میں بتایا گیا متقی کون ہوتا ہے. اب ان میں جو پہلا اللہ نے انعام کیا وہ ہے نعمت فرقان. اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے امر فاروق پیدا کرے گا، یعنی حق اور باطل میں فرق پیدا کرے گا، فرقان پیدا کرے گا. یعنی تقوی کا پہلا انعام یہ ہے کہ تمہیں حق اور باطل میں پہچان کی صفت ملے گی، خوبی ملے گی، تم حق اور باطل کو پہچان سکو گے. اس میں دل کو وہ طاقت مل جاتی ہے جس سے انسان اپنی تمام بری خواہشات سے خود کو بچا لیتا ہے. حدیث مبارکہ میں سے مومن کی فراست کہا جاتا ہے. مومن کی فراست کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مطلب مومن کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. دوسرا نام کیا بتایا؟ گناہوں کو ڈھانپنا، چھپا لینا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ کہ وہ ان سے ان کی برائیاں، ان کے گناہ جو ہے وہ چھپا لے گا، ان کو ڈھانپ دے گا، انہیں دوسرے لوگوں کو نہیں دیکھنے دے گا. تمہارے گناہ ڈھانپ دے گا تم سے، یعنی غفلت کی وجہ سے تم سے وہ گناہ کے کام ہوئے، جو بھی گناہ کے کام ہوئے ہوں گے وہ انہیں ڈھانپ دے گا کہ کسی کو اطلاع تک نہیں ہوگی. کیونکہ مومن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے خود کو بچاتا ہے، مگر غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے سرزد ہونے والے گناہوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے.
ٹھیک ہے. اب تیسرا جو انعام ہے وہ ہے گناہوں کی بخشش. یغفر لکم کہ بخش دے گا تمہیں, اور وہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا کہ انسان کی خواہش اور شیطانی وسوسوں کے چھپے حملے سے اگر کہیں متقی متاثر ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے وہ گناہ بخش دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات ہمیں بتائے ہیں, ٹھیک ہے, جو تقوی کے انعامات ہیں. تو یہ تینوں آپ نے, پہلے سوال کا آپ کا جواب ہے, آپ نے لکھنے ہیں. سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, میں کس واقعے کی طرف ہے. واقعہ میں نے آپ کو آپ کے سبق پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا, تو وہی واقعہ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ, اور وہ وقت یاد کرو جب کہ وہ کفار آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر لیں یا آپ کو وطن سے نکال لیں. ٹھیک ہے, یہ آیت کے تھرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اس کا پس منظر کیا ہے کہ اہل ایمان مدینہ ہجرت کرنے لگے, وہ مدینہ پہنچ جاتے تو آرام سے زندگی گزارنے لگے. یہاں کفار مکہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ مدینے میں مسلمانوں کی ایک طاقت بن جائے گی جو کہ کفار مکہ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے. اس کے پیش نظر جو سرداران قریش تھے, قریش کے سردار تھے, وہ دارالندوہ میں جمع ہو گئے اور انہوں نے 3 قسم کی ترکیبیں بنائی. سب سے پہلا جو ہے وہ جو واقعہ ہے وہ ہے قریش مکہ کے تمام سردار دارالندوہ میں جمع ہو کر باہم صلاح و مشورے سے ترکیب بنانے لگے جس میں شیطان بھی ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موجود تھا. ترکیب نمبر 1 کیا تھی؟ پہلی ترکیب یہ بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر تاحیات پوری زندگی کے لیے قیدی بنایا جائے. یہ ترکیب کیوں رد ہوئی؟ رد ترکیب, اس ترکیب کو رد کیا گیا یہ سوچ کر کہ بنو ہاشم آ کر پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کروا دیں گے. ٹھیک ہے, اب ترکیب نمبر 2 کیا تھی کہ دوسری ترکیب یہ بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے, یعنی مکہ سے نکال دیا جائے تاکہ مکے میں مزید لوگوں کو وہ اپنے ساتھ نہ ملا سکے, یعنی اسلام کو زیادہ نہ پھیلا سکے. رد ترکیب, یہ ترکیب بھی کس وجہ سے رد ہوئی؟ اس ترکیب کو بھی رد کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطن سے باہر اپنے حمایتی بنا کر ہمارے خلاف ایک مضبوط جماعت ترتیب دیں گے. ٹھیک ہے, یہ رد کی. اب ترکیب نمبر 3 کیا تھی؟ تیسری ترکیب یہ بنی کہ مکہ کے ہر قبیلے سے نوجوان مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں, یعنی اسے آس پاس چاروں طرف سے گھیر لیں اور بیک وقت ایک دم ایک ہی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اب یہ بہترین ترین ترکیب قرار پائی. کیسے کہ کفار مکہ کے خیال سے یہ بہت بہترین ترکیب تھی کہ ہر قبیلے کے نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت حملہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل میں یکساں بٹ جائے گا اور بنی ہاشم کو بدلہ لینا مشکل ہوگا اور وہ خون بہا لے کر راضی نامہ کر لیں گے. اور اس ترکیب کی شیطان نے بھی تائید کی تھی. ٹھیک ہے, ترکیب ناکام ہونا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ کہ یہاں یہ لوگ چال چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی چال ناکام بنا رہا تھا. یہ کیسے ناکام ہوئی؟ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اطلاع دے دی. کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے, ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے اور ان کفار کو خبر تک نہ ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی ہمراہی میں مکہ سے نکل کر ہجرت کر گئے. اس میں آگے ایک واقعہ غار ثور میں آپ جب رکے کفار نے آپ کا پیچھا کیا لیکن جو ہے وہ آپ تک نہ پہنچ سکے کیونکہ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا تھا اور وہ یہی سمجھے کہ یہ غار کافی عرصے سے جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. کفار کا حیران ہونا کہ وہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سے حضرت علی کو اٹھتا دیکھ کر کفار حیران اور پریشان ہو گئے. واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بہترین ترکیب کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ترکیب سب سے بہترین ترکیب ہوتی ہے اور باطل جتنا بھی چاہے حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے یہ دونوں سوال اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا آدھا رکوع رہ گیا ہے وہ ہم اپنے اگلے لیسن میں اس کو کمپلیٹ کریں گے اور جو سوال جواب رہ گئے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیسن میں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.